بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عید الفطر در حقیقت اللہ کے نیک بندوں، عبادت گزاروں اور ماہ صیام میں دن میں روزے رکھنے والوں اور رات میں اللہ کے حضور قیام اور عبادت میں مصروف عمل بندگان خدا کے لیے انعامات ربانی اور جزا کا دن ہے۔ اس حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالی ملائکہ کو زمین پر بھیج دیتا ہے اور پکارتا ہے کہ اے امت محمد، اس رب کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ چنانچہ جب مسلمان عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اپنے ان بندوں کو دیکھ کر وہ حمد و ثنا کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ باری تعالیٰ خوشی اور مسرت کے ساتھ فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ معبود، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اسے پوری مزدوری دی جائے۔ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں، تم گواہ رہنا کہ میں نے اپنے ان بندوں کو روزی اور تراویح کے بدلے مغفرت اور اپنی رضا عطا کر دی۔ پھر اپنے ان بندوں سے مخاطب ہو کر جو شکرانہ ادا کرنے عیدگاہ آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بس اب بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ عید الفطر در حقیقت اعمال کے جائزے اور عزم نو کا دن ہے۔ یہ بہت سی خوشیوں اور رحمتوں کا مجموعہ ہے، جن میں سے ایک رمضان المبارک کے روزوں کی خوشی، دوسرے رمضان میں قیام اللیل تراویح کی خوشی، تیسری نزول قرآن، چوتھی لیلۃ القدر اور پانچویں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزے داروں کے لیے رحمت و بخشش اور عذاب جہنم سے آزادی کی خوشی۔ پھر ان تمام خوشیوں کا اظہار صدقہ و خیرات، جسے صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے، کے ذریعے کرنے کا حکم ہے، تاکہ عبادت کے ساتھ ساتھ انفاق کا عمل بھی شریک ہو جائے۔ یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ مومنوں کے لیے خوشی کا دن قرار دیا گیا ہے۔ عید کے دن سب سے اہم کام جو نماز عید سے پہلے کر لینا سنت ہے، وہ فطرانے کا ادائیگی ہے۔ صدقۃ الفطر رمضان میں ہو جانے والی لغویات اور بیہودہ کاموں کی طہارت کرتا ہے اور مساکین کی خوراک کا ذریعہ ہے، اس لیے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ عید کے دن مندرجہ ذیل اعمال مسنون ہیں۔ پہلے اپنے ناخن تراشیں، مسواک کریں، غسل کریں، نئے کپڑے ہوں تو وہ پہنیں، نہیں تو دھلے ہوئے اچھے کپڑے ہوں وہ پہنیں، خوشبو لگانا چاہیے اور فجر کی نماز عیدگاہ یا محلے کی مسجد میں باجماعت ادا کرنی چاہیے اور کوشش کریں کہ عیدگاہ جلد پہنچ جائیں۔ عید الفطر کے دن کچھ میٹھا کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جائیں۔ اگر کھجوریں میسر ہوں تو طاق عدد میں کھجوریں کھا لیں یا پھر کوئی اور میٹھی چیز بھی کھا سکتے ہیں۔ عیدگاہ سواری پر جانے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اگر پیدل چل سکتے ہوں تو پیدل چلنا افضل ہے۔ عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد آہستہ آواز سے پڑھتے ہوئے جانا۔ جہاں عید کی نماز پڑھی جائے وہاں نماز سے پہلے اور بعد کوئی اور نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر کسی کو عید کی نماز نہ ملی ہو اور سب لوگ پڑھ چکے ہوں تو وہ شخص تنہائی نماز عید نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ وہ جماعت اس میں شرط ہے اور دوسرے عیدگاہ جانا سنت مؤکدہ ہے۔ ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں، اس طرح مختلف راستے آپ کے عبادتوں کے گواہ بنتے جائیں گے، لیکن آنے جانے میں کسی کو تکلیف نہ ہو۔ نعرے بازی، شور مچانا جائز نہیں، یہ عمل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ روایات کے مطابق عید کے دن رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کی طرف جا
رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ کچھ ایسے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا جنہوں نے خوبصورت اور رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سلام کیا تو آپ نے مسکرا کر سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ آگے تشریف لے گئے تو وہاں ایک بچے کو اداس و پریشان بیٹھے دیکھا۔ آپ اس بچے کے قریب جا کر رک گئے اور پوچھا، بیٹا تم کو کیا ہوا کہ اداس اور پریشان نظر آ رہے ہو؟ بچے نے روتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یتیم ہوں، میرا باپ فوت ہو چکا ہے جو میرے لیے کپڑے لا دیتا، میری ماں بھی نہیں ہے جو مجھے نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنا دیتی، اس لیے میں یہاں اکیلا اداس و پریشان بیٹھا ہوں۔ بچے کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ نے بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے آئے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اس بچے کو نہلا دو۔ جب تک اسے نہلایا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کے 2 ٹکڑے کر دیے اور کپڑے کا ایک ٹکڑا اسے تہبند کی طرح باندھ دیا گیا اور دوسرا اس کے بدن پر لپیٹ دیا۔ پھر آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کے سر پر تیل لگا کر کنگھی کی، حتیٰ کہ جب وہ بچہ تیار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے بیٹھ گئے اور اس بچے سے فرمایا، آج تم چل کر مسجد کی طرف نہیں جاؤ گے بلکہ میرے کندھوں پر سوار ہو کر جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اپنے کندھوں پر سوار کیا اور اس گلی میں تشریف لے گئے جس میں بچے کھیل رہے تھے۔ جب ان بچوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ حسرت سے کہنے لگے کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو آج ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہونے کا شرف نصیب ہوتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لا کر ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم زمین پر نہیں بلکہ میرے ساتھ ممبر پر بیٹھو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو ممبر پر بٹھایا اور پھر اس کے سر پر اپنا ہاتھ مبارک رکھ کر ارشاد فرمایا، جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا اور محبت و شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے میں اتنی ہی نیکیاں لکھ دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مزید فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اسے مصیبت کے وقت تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو شخص اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کی مشکل دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن اس سے سختی دور فرمائے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل ایمان کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے، ایک دوسرے کا غم کھانے اور ایک دوسرے پر مہربانی کرنے میں جسم کی مانند ہے کہ اگر اس کا ایک حصہ تکلیف سے دوچار ہوتا ہے تو سارا جسم اسی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے اور بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ پیغام پوشیدہ ہے کہ تمام اہل ایمان جسد واحد کی طرح ہے۔ اس لحاظ سے پوری دنیا کے مسلمان بلا تفریق، قوم و قبیلہ، ہر رنگ اور ہر نسل کے مسلمان، خواہ ان کا تعلق دنیا کے کسی خطے اور علاقے سے ہو، وہ سب ایک دوسرے کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں۔ ان کی خوشیاں بھی ایک ہیں اور غم بھی ایک ہیں۔ عید کے اس پرمسرت موقع پر ہمیں دنیا کے ہر خطے اور علاقے کے مظلوم مسلمانوں کو اپنی خوشیوں میں یاد رکھنا چاہیے۔ عید اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ عید الفطر سے چند دن پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اہلیہ نے کہا کہ عید کے دن سب لوگ عمدہ سے عمدہ لباس پہنیں گے لیکن ہمارے بچوں کے پاس معمولی
کپڑے ہیں۔ مجھے نہایت شرم آتی ہے کہ امیر المؤمنین کی اولاد عید کے دن بھی اس قسم کے کپڑے پہنے۔ اس موقع پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے متہم بیت المال کو ایک رکہ لکھا کہ میرا ایک ماہ کا وظیفہ پیشگی بھیج دیجیے۔ اس نے رکہ کی پشت پر یہ الفاظ لکھ کر اسے واپس بھیج دیا کہ امیر المؤمنین، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے؟ یہ الفاظ پڑھ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اشکبار ہو گئے اور اہلیہ سے کہا، ہمارے بچوں کو بہشت میں عمدہ پوشاک ملے گی، اس لیے یہاں عمدہ لباس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یتیموں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔